الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ابھی دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ہم سب ابھی محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثواب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اور مستحق بنانے کے لیے اوقات و ایام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہمیت و فضیلت بخش دی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اسی لیے اس کو تمام مہینوں میں ایک امتیاز ہے کہ اسے شہر اللہ کا نام دیا گیا، شہر اللہ المحرم۔ کسی چیز کی کسی اعلیٰ ذات کی طرف نسبت اس کی عظمت و اہمیت کو بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ سارے مہینے، سارے ایام اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن محرم الحرام کو خاص طور پہ شہر اللہ کہا گیا۔ یہ جو نسبت ہے اس مہینے کی اللہ کی طرف، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس مہینے کی عظمت و اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ یہ مہینہ بہت خاص اہمیت اور اللہ کی رحمت و نصرت کو بندوں کی طرف مائل کرنے والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو شہر اللہ کہا گیا۔ اور یہی محرم الحرام کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو سال کے 12 مہینوں میں حرمت والا مہینہ ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا اربعۃ منھا حرم، کہ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل بھی اور اس زمانے میں غیر مسلمین بھی اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، ان 4 مہینوں کی۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جنگ چلتی ہوتی اور یہ مہینہ شروع ہو جاتا، حرمت والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا، تو وہ لوگ آپسی معاہدے کے ذریعے کر کے جنگ بندی کر دیا کرتے تھے، جنگ بندی کر دیا کرتے تھے کہ بھائی اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کریں گے، کہ حرمت والا مہینہ آ گیا۔
ڈاکہ زنی کرنے والے، چوری چماری کرنے والے بھی ان حرمت والے مہینوں میں اپنی برائیوں سے باز آ جایا کرتے تھے اور راستے پرامن ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین سے قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، 14 لوگوں پر مشتمل تھا۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہمیشہ راستہ پرامن ہوتا نہیں ہے، ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ راستے میں لوٹ مار کا خوف رہتا ہے، دشمنوں کا خوف رہتا ہے۔ بس یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے ہم ابھی آئے ہیں، چونکہ راستہ پرامن ہے۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر دوبارہ واپسی مشکل ہوگی، اس لیے کچھ خاص ہدایتیں ہمیں دے کے واپس کیجیے۔ تو غرضے کے حرمت والے مہینوں کا مسلمان تو خیال رکھتے ہی تھے، غیر مسلمین بھی اس کا خیال رکھتے تھے، اور ڈاکہ زنی کرنے والے، چوری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے بھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن آج یہ سارا خیالی دل سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ حرمت والے مہینے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینہ جس کو قرآن نے بھی کہا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ بہت بڑے محترم مہینے ہیں، اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور محرم الحرام کو کئی اعتبار سے کئی اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ میں جو محرم الحرام سے ہی پہلی تاریخ شمار کی جاتی ہے، پہلے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج عیسوی سال ختم ہو تو نیو ایئر کا جشن بڑے پیمانے پہ منایا جاتا ہے، اور اس جشن کے منانے میں دوسروں کے ساتھ اپنے لوگ بھی 10 قدم آگے رہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو نیو ایئر کا جشن اسلامی تصورات کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ انسان کی دی ہوئی عمر میں کمی ہوئی ہے، تو اس پہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اب تک کیا پایا، کیا کھویا، اور آگے کے لیے کچھ لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ یہ موقع جشن نہیں بلکہ موقع احتساب ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے اتنے ایام، اتنے اوقات، اتنے سال کم ہو گئے، کیونکہ ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے جانے کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ اجل مقرر ہے اور وہ آنے سے پہلے مقرر ہو چکی ہے۔ تو جیسے جیسے عمر کم بڑھ رہی ہے انسان کی، حقیقت یہ ہے کہ وہ سرمایہ حیات میں کمی آ رہی ہے۔ جو سرمایہ حیات جنت اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہم لے کر کے آئے تھے، اس میں ہر سال، ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ کمی ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اس موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں جس کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی ٹال نہیں سکتے۔ تو یہ موقع احتساب ہے، لیکن نیو ایئر کا جشن بڑے پیمانے پہ مناتے ہیں اور کئی دھوم تماشے کرتے ہیں، اور افسوس یہ کہ ان لوگوں کو اپنے اسلامی کیلنڈر کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیجیے، علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی کئی عبادات کا تعلق اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر سے ہے۔ مثال کے طور پہ ایام حج کی تعیین اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہوگی، یوم عرفہ کی تعیین اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، عاشورہ کی تعیین اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ایام 20 کی تعیین اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اس کے علاوہ شب برات ہے، شب قدر ہے، اس کی تعیین بھی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے۔ تو اسلامی تاریخ کو محفوظ رکھنا یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا تعلق مسلمانوں کی عبادات سے ہے، اور بھی دیگر کئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر
کسی خاتون کے شوہر کا انتقال کسی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوا، کسی اسلامی کیلنڈر کے اسلامی مہینوں میں سے کسی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوا، تو اب اس کی عدت وفات 4 مہینے 10 دن، یعنی وہ مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، اس اعتبار سے 4 مہینے 10 دن شمار کیے جائیں گے، لگاتار 4 مہینے، اور اس کے بعد 5ویں مہینے میں 10 دن۔ البتہ اگر درمیان کی تاریخوں میں انتقال ہوا، 2 تاریخ 5 تاریخ 7 کوئی بھی درمیان کی تاریخوں میں، تو پھر وہاں سے جملہ 130 دن شمار کیے جائیں گے۔ تو غرضے کے بہت سی چیزوں میں ہماری اسلامی تقویم کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنی اسلامی اور ہجری تقویم کی حفاظت یہ مسلمانوں کی قومی اور ملی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کو اسلامی مہینوں کے نام ترتیب سے یاد نہیں ہے۔ محاسبہ کیجیے اپنے گھروں کا، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ اسلامی مہینوں کے مہینوں کے نام بھی ترتیب سے یاد نہیں۔ لوگوں کو محرم کے بعد ربیع الاول کے بعد رمضان، بس یہ 2 3 4 مہینوں کے نام لوگوں کو معلوم رہتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ کئی عبادات کا تعلق اسلامی کیلنڈر سے ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ کوئی چیز ضائع ہوئی نہیں ہو جاتی، کوئی چیز جب انسان کی عملی زندگی سے نکل جاتی ہے تو وہ خود بخود ضائع ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا رواج رہتا ہے اس کو بچانے کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، رواج کی وجہ سے وہ چیز زندہ رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 20 سال پہلے آپ حیدرآباد کا جائزہ لیجئے اور آج کا جائزہ لیجئے، آپ کو حیدرآباد میں اردو زبان آج سے 20 سال پہلے بورڈوں پہ، بسوں پہ اور ادھر ادھر حتیٰ کہ ATM وغیرہ میں جس کثرت سے اردو کا وجود تھا، کیا آج ہے؟ اور جو یہاں معمر حضرات بیٹھے ہیں وہ اور پیچھے جائیں گے تو ان کو اور بھی چیزیں نظر آئیں گی۔ خود اپنے ملک میں سرکاری کاغذات کی تیاری اردو زبان میں ہوا کرتی تھی، زمین کی رجسٹری کے کاغذات اردو زبان میں ہوا کرتے تھے، لیکن یہ چیزیں کیوں چھوٹ گئی؟ حالانکہ آج بھی اردو کو سرکاری زبان اور قانونی زبان کی حیثیت حاصل ہے، لیکن محض ایک قانونی حیثیت حاصل ہے، عملی طور پر اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ دن بدن جہاں جو چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ زبان پر ایک لیبل لگا دیا گیا مسلم ہونے کا، دوسرے یہ کہ خود مسلمانوں نے بھی اس سے اس قدر بے توجہی برتی کہ رفتہ 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 عملی زندگی سے یہ چیز نکلتی چلی گئی۔ مثال کے طور پر ابھی اپنے تلنگانہ میں ہی SSC تک کی جو تعلیم ہوتی ہے اور اس میں نصاب میں جو اردو کی کتاب شامل ہے، آپ پہلی جماعت سے لے کر کے 10ویں جماعت تک کی اردو کی ترتیب دیکھ لیجیے۔ انتظام کرنے والوں نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے، اتنی اچھی ترتیب ہے، اتنی عمدہ ترتیب ہے کہ اگر کوئی کچھ نہ پڑھے، صرف اس نصاب کی کتاب کو توجہ سے پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے اور اسے بھی وہ اہمیت دی جائے دیگر مضامین کو جو اہمیت دی جاتی ہے، جماعت کی دیگر مضامین کو جو اہمیت دی جاتی ہے،
اس کو وہ اہمیت دے دی جائے اور اس اہمیت کے ساتھ اس اردو کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ اردو کا بہترین ماہر ہو جائے گا۔ اتنی اچھی ترتیب ہے، اتنی اچھی کتابیں ہیں، لیکن پڑھانے والے بھی ویسے ہی بے توجہی سے پڑھا دے رہے ہیں، پڑھنے والے بھی اس کو بے توجہی سے پڑھ رہے ہیں، بس رٹ کے چند سوالات کسی طریقے سے امتحان نکال لینا مقصد ہوتا ہے، یعنی زبان دانی اور اس زبان کی اہمیت کو ذہن میں رکھ کے نہیں، بلکہ بس ایک اضافی مضمون ہے جسے پڑھ لینا ہے، جسے گزار دینا ہے، ایک بوجھ کو اٹھا کر کے بس چند دنوں چل لینا ہے، اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہے کہ ایس ایس سی کرنے کے بعد بھی، حالانکہ وہ ایس ایس سی تک بچہ جو پہنچ رہا ہے وہ دیگر کئی مضامین کی طرح اردو کے تمام ہر سالوں میں بہت اہتمام سے اچھی اچھی کتابوں کو پڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے، لیکن وہ مقصد زبان دانی کا جو مقصد حاصل ہونا چاہیے تھا اور جس مقصد کی خاطر وہ کتابیں رکھی گئی ہیں، وہاں رکھی انتظام کرنے والوں نے، نصاب تیار کرنے والوں نے رکھا ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری اپنی بے توجہی ہے، اور یہی بے توجہی رہی تو پھر اور بھی اس کا وجود ختم ہونے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمارا ایک عملی تعلق بھی ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی اسلامی کیلنڈر، اس کی حفاظت ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے معاملات میں جہاں پر اسلامی تاریخ کے استعمال میں کوئی دشواری نہ ہو، جیسے اپنے نجی معاملات ہیں، تو اس میں اسلامی تاریخ کی تعیین سے ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی چیز مقرر کرنا، میں یہ کام ہم کو فلاں دن کرنا ہے اپنے گھر میں، تو کسی اسلامی تاریخ میں یہ مجھے یہ کام جو ہے نا 10 محرم الحرام کو کرنا ہے، ذرا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے 12 ربیع الاول کو یا 10 ربیع الاول کو یا 8 تاریخ کو یا فلاں تاریخ کو، یعنی اپنے نجی معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں اگر ہم اسلامی تاریخ کے ذریعے تعیین کیا کریں، اپنے ایونٹس کو مقرر کیا کریں، تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں ایک اس تقویم کا رواج ہو جائے گا، اور اسی بہانے ہم کو اسلامی مہینے بھی یاد ہو جائیں گے۔ یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کا خیال رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ محرم الحرام کا بہت عظمت و اہمیت والا ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے۔ یہاں پہ جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد بہت اہتمام کے ساتھ کس مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعینہ یہی سوال ایک مرتبہ میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کیا تھا کہ رمضان کے بعد بہت اہتمام کے ساتھ کس مہینے کا روزہ رکھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے تو محرم الحرام میں روزے کا اہتمام کرو۔ ایک روایت ہے، علامہ منذری نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو محرم الحرام میں ہر دن کا ایک روزہ 30 روزے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روزہ 30 روزے کا ثواب، یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے۔ تو یہ تو پورے محرم الحرام کے روزے کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں بھی عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ روزہ ابھی بھی نفل اور مصنون روزوں میں باقی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود اس کا اہتمام کیا ہے بلکہ اہتمام کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کرتے تھے اس روزے کا کہ آپ نے مدینے کے اطراف میں جو مسلمان بسے ہوئے تھے ان کے پاس اطلاع بھیجی کہ دیکھو تم میں سے جن لوگوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا ہے تو بقیہ پورے دن روزہ رکھ لو، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اب تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس دن کے احترام میں شام تک کھانے پینے سے گریز کریں۔ اتنا اہتمام آپ نے کروایا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم بھی دیا۔ اور ایک روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ کیا ثواب ہے اس ایک روزے کا، تو فرمایا کہ پچھلے ایک سال کا گناہ اس ایک روزے سے معاف ہو جاتا ہے۔ یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے ایک سال کا گناہ اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ تو محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ، ایک روزہ 30 روزوں کے برابر، اور عاشورہ کا ایک روزہ کہ اس سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے ہمیں ان ایام میں خاص طور پہ ان کی قدر کرتے ہوئے عبادت میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ فیہ تاب اللہ علی قوم ویتوب بہ فی آخرین، کہ اس مہینے میں اللہ نے پچھلی قوموں میں سے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور آئندہ بھی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دوسری قوموں دوسرے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے علماء لکھا ہے کہ یہ مہینہ خاص طور پہ توبہ کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے۔ اس روایت کی روشنی میں توبہ کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہوں تو اس سلسلے میں خاص تعلیم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو مدینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو عاشورہ کا روزہ؟ تو یہود، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی تھے تو وہاں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب مدینے آئے تو دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ اس شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں کہ اسی 10 محرم الحرام کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے اور حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے اس روزہ کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں 10 رکھنے کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، لأصومن التاسع، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد ایک بات لکھی ہے کہ ان روایات پر عمل کرنے کی 3 شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ 3، 9، 10، 11 تینوں کو روزہ رکھا جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ 9 کو بھی رکھا جائے، 10 کو بھی رکھا جائے، 11 کو بھی رکھا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھا جائے، تو اس کے بعد والی شکل یہ ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ 10 اور 11 رکھا جائے۔ تو اس طریقے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مقصد کیا تھا؟ یہود کیا عمل ہمارا عمل ایک جیسا نہ ہو، ہمارا عمل ان کے عمل سے مختلف ہو، کیونکہ اسلام میں باطل اقوام کی مشابہت ممنوع ہے، اور اسلام ہر اس طریقے سے روکتا ہے جہاں عمل میں یکسانیت ہو جائے۔ مثال کے طور پر
اسلام کا ایک مزاج سمجھیے، اس زمانے میں غیر مسلمین بھی عمامہ باندھا کرتے تھے، مسلمان بھی عمامہ باندھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کچھ امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایسا کرو کہ تم ٹوپی پر عمامہ باندھو تاکہ تمہارا عمامہ ان کے عمامے سے مختلف ہو جائے، مشابہت سے بچانے کے لیے۔ اور یہاں بھی دیکھیے 10 کا روزہ رکھ رہے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو مشابہت سے بچانے کے لیے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں کہ اسلام کے مزاج میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی عبادات اور عادات میں باطل اقوام کی مشابہت نہ ہو۔ یہ مستقل اسلام کا ایک مزاج ہے کہ ایسے تمام اعمال سے بچنا اور عمل کو ایسے انداز میں کرنا کہ باطل اقوام کی مشابہت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب کبھی بھی کسی زمانے میں کوئی چیز کسی باطل کی پہچان بن جائے، ان کی شناخت بن جائے، ان کا علامتی نشان بن جائے، تو مسلمانوں کو اس علامتی نشان، علامتی لباس، علامتی انداز سے پرہیز کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے الگ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت قائد یوسف رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں کچھ باطل فکر رکھنے والے لوگ تھے جو بلو کلر کا عمامہ باندھا کرتے تھے، تو اس زمانے کے علماء نے کہا کہ بھائی اہل حق اس طرح کے عمامہ سے گریز کرے تاکہ ان کے بارے میں لوگ دیکھیں کہ تو یہ اسی وہی تو نہیں ہے۔ تو باطل اقوام اور باطل لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے ہر طرح سے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبادات میں بھی اس کا خیال ہونا چاہیے، عادات میں بھی اس کا خیال ہونا چاہیے، طور طریق میں بھی اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسے انداز کو اختیار نہ کریں کہ ہمارے بارے میں دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید یہ وہی ہے۔ ایسی ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت عظمت و حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کو بھی احترام کے ساتھ اور اس مہینے میں جو فضائل ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے گزارنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اہتمام کرنے کے بجائے ہم نے تو کیا کر دیا، یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کی رحمت والا مہینہ تھا، یہ اللہ کی خاص نسبت اسے حاصل تھی، لیکن امت مسلمہ نے اس مہینے کو سمجھ لیا کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑی تعداد میں لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ نہیں، یہ سب خیالات اسلامی تعلیمات کے موافق نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے، بلکہ سارے ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، جن ایام میں اللہ نے خاص فضیلت رکھی ہے وہ ایام، وہ اوقات افضل ہے، بقیہ منحوس ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا انتہائی تکلیف دہ، اندوہناک اور افسوسناک شہادت ہے، لیکن وہ شہادت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے پاس اعلیٰ درجے کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کو عظیم شہادت کا درجہ دینے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا جو دن اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے۔ تو یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام شہادت اور شہادت عظمی 10 محرم الحرام کو حاصل ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے پورا مہینہ یا کسی خاص دن کو منحوس اور فلاں کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا دیکھا جائے تو بہت سے مہینے ایسے ہیں جن میں عظیم عظیم ہستیاں شہید ہوئی ہیں یا ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیے 12 محرم یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ ایسے آپ دیکھیں گے غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوا۔
تو اس طریقے سے کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ملے گا جس میں کچھ ایسی تقریبیں، واقعات اور عظیم شخصیتیں دنیا سے رخصت نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے لیے یہ تمام عظیم ہستیاں ہمارے لیے بہت عظیم ہیں، اور ان کی شہادت، ان کی قربانیاں بھی ہمارے لیے بہت عظیم ہیں۔ ہمیں ان قربانیوں کا سبق حاصل کرنا ہے، اس کا پیغام سمجھنا ہے کہ ان حضرات نے جس جذبے کی زندگی گزاری، جس اخلاص کی زندگی گزاری، اور اللہ کی دین کی خاطر جو انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اس کا کیا پیغام ہے، اس پر نظر رکھنا ہے، نہیں کہ ہم کو دیگر خرافات میں مبتلا ہونا ہے۔ اس لیے بھائیو، محرم الحرام میں شادی کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اب وہ مہینہ کون سا تھا، اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صفر کا مہینہ تھا، بعض ذوالحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ محرم الحرام کا مہینہ لکھتے ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ محققین اہل سیر کے نزدیک محرم الحرام کے مہینے میں شادی ہوئی، یہ زیادہ راجح ہے۔ بعض ازواج مطہرات کی شادی بھی محرم کے مہینے میں ثابت ہے، کئی صحابہ کرام کی شادیاں محرم الحرام کے مہینے میں ثابت ہے۔ اس لیے اس مہینے میں شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس خیال کو غلط بتانے کے لیے اور معاشرے کے رواج کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی آدمی محرم الحرام میں شادی کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر سے بدعقیدگی دور ہو، تو یہ مزید اس کے لیے برکت کا باعث ہوگی، کیونکہ لوگوں کے درمیان اچھی تعلیم کو عام کرنا اور عام کرنے والا قدم اٹھانا، یہ بھی انسان کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ عظمت و حرمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کی عظمت و حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو عبادات میں، روزے میں گزارنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔